خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول کے بارے میں معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، اور یہ تحقیق اور یہ معلومات آپ کو انفیکشن سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور آپ دوسروں کو بھی ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کس طرح بیماری سے بچا جائے۔ انفیکشن سے بچاؤ نیوٹروفل کی کمی کے مریضوں میں، یعنی جو مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر نیوٹروفل وہ سیل ہوتے ہیں، بلڈ کے وہ سیل ہوتے ہیں جو کہ جراثیموں کو سے فائٹ کرتے ہیں اور جراثیموں کو ختم کرتے ہیں۔ جیسے ہی بیکٹیریاز اور دوسرے جراثیم جسم میں داخل ہوتے ہیں تو یہ نیوٹروفل جو ہیں وہ انفیکشنز کے جراثیموں کو ختم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں نیوٹروفل کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے، تو ان میں کیا کیا مسائل یعنی پیدا ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح ان کا سدباب کرنا چاہیے۔ وہ مریض جن میں خون کے سفید خلیے یعنی کہ وائٹ سیلز جن کو ہم نیوٹروفل کہتے ہیں کم ہو جاتے ہیں، ان کی مقدار 500 پر کیوبک ملی میٹر سے کم ہوتی ہے یا ہو جاتی ہے، چاہے اس کی وجہ کوئی بھی وجہ ہو، یہ مریض انفیکشن کے خطرے سے دوچار رہتے ہیں۔ ان کو انفیکشن سے بچانے کے لیے مندرجہ ذیل احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے جسم کے اندر قوت مدافعت نہیں ہوتی، اور قوت مدافعت نہ ہونے کی وجہ سے مختلف طریقوں سے جو بھی جراثیم جسم میں داخل ہو رہے ہیں، سانس کے ذریعے، کھانے کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے جسم میں جو داخل ہوتے ہیں، تو ان سے فائٹ کرنے کی، ان کو ختم کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے ہم بتانا چاہیں گے ان کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ نمبر 1، ورید کے اندر کیتھیٹرز کا استعمال کم سے کم کیا جائے، یعنی کہ جو وینس ہیں اس کے اندر جو ٹیوبنگ ڈالی جاتی ہے، یعنی کہ ڈرپ کے ذریعے میڈیسن دینے کے لیے یا ایسی چیزیں جو کہ انجیکشنز کے ذریعے دی جاتی ہیں، تو ان کا استعمال کم سے کم کیا جائے، کیونکہ جب بھی اسکن کا بریک ہوگا، جہاں سے بھی اسکن کے اندر زخم پیدا ہوگا، چھوٹا زخم ہو یا کیتھیٹر پاس کرنے کا زخم ہو، تو اس جگہ انفیکشن بہت زیادہ جلدی پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر بہت ضروری ہو تو پہلے علاقے کو پووائڈین آیوڈین یا کلر باکسٹرین سے صاف کیا جائے، اور پھر چھوٹی سوئی یعنی کہ بٹرفلائی نیڈلز یا وریدی یعنی کہ کیتھیٹرز یعنی کہ وینس کیتھیٹرز استعمال کیا جائے، اور اس کی پٹی، اس کی جو ڈریسنگ روزانہ کی جائے۔ وین کی جگہ یعنی کہ ورید کی جگہ ڈریسنگ اتارنے کے بعد معائنہ کیا جائے، اور اگر انفیکشن کی علامات موجود ہوں تو سوئی یعنی کہ نیڈل کا نکال کر اینٹی بائیوٹک شروع کی جائے۔ وریدی بوتل یعنی ڈرپس یا ٹیوبنز وغیرہ کو بدلا جائے۔ یورین کے لیے یا پیشاب کے لیے کیتھیٹرز کا استعمال نہ کیجیے، یعنی کہ یہ بھی مسائل ہیں کہ اس کے اندر ان کے کیسز میں، ان مریضوں میں یورین کیتھیٹرز استعمال کرنے سے یورینری ٹریکٹ انفیکشنز پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ جو یعنی کہ اینیمیاز کا استعمال نہ کیجیے۔ میڈیکل کے آلات اور اچھی طرح صاف کرنے کے بعد جراثیم سے پاک کیا جائے، یعنی کہ جو بھی میڈیکل آلات استعمال ہوں وہ اسٹرلائز قسم کے ہونے چاہیے۔ خون کے ٹیسٹ کم سے کم کرنے چاہیے تاکہ بار بار خون لینے کی ضرورت نہ پڑے، اور ایک ہی دفعہ بلڈ لے کر جو بھی مکمل ٹیسٹ ہوں وہ کر لیے جائیں۔ پروٹیکٹیو آئسولیشن میں ایسے مریضوں کو رکھا جائے تاکہ ان کے بارے میں اور ان کے کمروں کے بارے میں یا ان کے باہر کارڈ لگا ہو جس کے ذریعے لوگوں کو معلوم ہو کہ ان
مریضوں کو الگ آئسولیٹ کیا گیا ہے اور ان میں کیا مسائل ہیں۔ ملاقاتیوں یعنی کہ وزٹرز کو کم سے کم کر دیا جائے، بیمار وزٹرز کو نہ ملنے دیا جائے۔ یہ کافی یعنی کہ بہتر طریقہ ہے جس کے ذریعے انفیکشن سے بچا جا سکتا ہے اور مریض کو مزید انفیکشن ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ کمرے کا دروازہ کم سے کم کھولا جائے اور بند کیا جائے۔ مریض کے کمرے کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے جو کہ بہت ضروری ہے۔ ہاتھ دھونے کا یعنی کہ ہینڈ واشنگ کا مناسب استعمال ضرور ہونا چاہیے۔ اگر ہاتھ دھونے کا استعمال موجود نہ ہو تو وہاں پر الکوہلک ڈسپینسر لگا دینا چاہیے تاکہ اس کو پریس کر کے اور ہینڈز کو صاف کر لیا جائے۔ اسٹاف اور مریض کو ہاتھ دھونے کے صحیح طریقے سے آگاہی دی جائے تاکہ بہتر طریقے سے انفیکشن کنٹرول ہو سکے۔ کمرے میں گلدستے اور پھول وغیرہ نہ لائے جائیں کیونکہ یہ بھی ایک جراثیموں کے لانے کا سبب بنتے ہیں۔ ابالے ہوئے پینے کا پانی استعمال کیا جائے۔ پانی میں جراثیم کی موجودگی کا ٹیسٹ کیا جائے کہ پانی میں کوئی جراثیم موجود تو نہیں۔ اگر اس میں جراثیم موجود ہوں گے تو وہ بھی بیمار کو مزید بیمار بنانے کا سبب بنیں گے۔ کھانے اور دوسری اشیاء کا بھی جراثیم ٹیسٹ کیا جائے کیونکہ یہ بھی ضروری ہے کہ کھانے کے اندر اگر جراثیم ہوئے وہ بھی یعنی کہ مزید بیمار کریں گے۔ مریض کو اس کی جنرل صفائی اور حفظان صحت کے اصولوں کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے۔ دانتوں کی صفائی یا اورل صفائی یعنی کہ منہ کی صفائی کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں کیونکہ وہ بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں منہ کے جراثیم جو کہ انفیکشن پیدا کرتے ہیں، اور یہی جراثیم جو ہیں سانس کی نالی میں جا کر نمونیا بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ معائنے کے وقت گاؤن اور ماسک وغیرہ استعمال کیا جائے۔ یونیورسل خون اور جسمانی رطوبتوں کی احتیاط کی جائے، یعنی یونیورسل پریکاشن کا مطلب یہ ہے، ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ یہ خون اور جو بھی رطوبتیں مثال کے طور پر سیریبرو اسپائنل فلوئڈ ہے، پیریٹونیل فلوئڈ ہے، جوائنٹ فلوئڈز ہیں اور دوسرے جو رطوبتیں جسم کی ہیں ان کے ذریعے جراثیم جو ہیں ایک دوسرے سے ٹرانسمٹ ہوتے ہیں۔ تو ان پریکاشنز کے ذریعے جو کہ پروٹیکٹیو آئٹمس ہوتے ہیں جس میں ماسک ہے، جس کے ہینڈ گلوز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا گوگلز ہیں، گاؤن ہیں، یہ ضرور استعمال کیے جائیں تاکہ مریض کو کوئی ایسا جراثیم نہ لگ جائے جس کے ذریعے وہ مرض خطرناک حد تک بڑھ جائے۔ تو یہ سب چیزیں، یہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہم ایسے مریضوں کو مزید انفیکشن ہونے سے بچا سکتے ہیں۔